جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو کورس ہوپ اگینس. جی اسٹوڈینٹس، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آئی ڈی کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ آئی ڈی کس چیز کو کہتے ہیں. اس کی ہم نے کچھ ڈیفینیشن بھی ڈسکرائب کی تھی. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ٹاپک لے آیا ہوں وہ ہے ہسٹری آف سی پلس پلس. تو اس کو ہم آج تھوڑا سا جانیں گے کہ ہسٹری آف سی پلس پلس کیا ہوتا ہے. تو چلتے سلائڈ کی طرف. سو ہسٹری آف سی پلس پلس کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانیں گے. تو یہ ہے ہماری سلائڈ. تو آج تو ہماری تھوڑی سی تھیوری ہے، وہ ہم اس کو کور کریں گے. دین پھر ہمارا جو کام ہوگا وہ پریکٹیکلی شروع ہو جائے گا. پھر ہم پریکٹیکلی زیادہ کور کریں گے. تو آج تھوڑی سی تھیوری ہے، اس کو آپ لوگوں تھوڑا سا دماغ میں یا رکھ لے کہ آپ لوگوں کی جو کنفیوژنز ہے ہسٹری آف سی پلس پلس کے بارے میں وہ آپ لوگوں کا سولو ہو جائے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہسٹری آف سی پلس پلس. C computer programming language developed in early 1970 by American computer scientist Dennis Ritchie at Bell Laboratories, formerly AT&T Labs. تو اسٹوڈینٹس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سی پلس پلس لینگویج ڈیولپ ہو رہی تھی تو پہلے اس کے پیچھے جو لینگویج تھی وہ سی لینگویج تھی. ٹھیک ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں کہ پہلے سی لینگویج تھی، اور جو 1970 پہ ایک امریکن کمپیوٹر سائنٹسٹ تھا ڈینس ریچی، جس نے اس کو ڈیولپ کیا تھا بیل لیب میں. نیکسٹ پوائنٹ کو ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. Bajan Step at Bell Labs initially developed C++ during early 1980. It was designed to support the future of C, such as efficiently and low-level support for system-level codings, inheritance, and virtual function derived from the Semola language, and operator overloading derived from Algol. تو اسٹوڈینٹس، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب سی پلس پلس 1980 پہ آیا تو اس لینگویج میں کیا تھا کہ اس میں کچھ ایسی فیچر تھی جو سی سے بھی لی گئی تھی. مطلب سی کی جو فیچر تھے، اور کیونکہ وہ لو لیول سے سسٹم کو سپورٹ کرتے تھے تو سی پلس پلس اس بیس پر بنا دی کہ لو لیول سسٹم بھی سپورٹ کر لے اور تھوڑا ایفیشینسی کے ساتھ کام بھی کر لے. تو وہ کس طرح کر لی بجن اسٹروسٹپ نے؟ تو وہ ایک لینگویج تھی اس وقت، سیمولا لینگویج، سیمولیشن سے نکلا ہے. تو وہ لینگویج ایسی لینگویج تھی کہ پیور اوپ پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، مطلب کہ اوپ سے بنی ہوئی تھی وہ لینگویج. تو وجن اسٹروسٹپ نے ایک اپنے دوستوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ہم ایسی لینگویج بنائیں کہ اس میں اوپ کانسیپٹ بھی ہو، الگوریتمک اسٹرکچر وغیرہ بھی ہو، کہ ہم ایزیلی وہاں پہ ہم اپنی پروگرامنگ ایسی لینگویج بنائے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. کیونکہ سی لینگویج بھی تھی لیکن سی وہ ایک پروسیجر پروگرامنگ لینگویج تھی، کیونکہ اس میں ایک ایسی فیچر تھی وہ سی لینگویج میں نہیں تھی. جیسے میں آپ کو بتا دوں اوپ، کیونکہ اوپ کیا ہے؟ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج. تو یہ جو اوپ تھا وہ سیمولا لینگویج سے لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں کیا تھا؟ آپریٹر. یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا سیمولا لینگویج آپریٹر اوور لوڈنگ ڈیرائیوڈ فرام الگول. سیمولا سوری یہاں پہ ود انہیریٹنس اینڈ ورچوئل فنکشن ڈرائیوڈ فرام سیمولا. یہ جب آپ لوگ پڑھیں گے آگے کہ اوپ میں کیا کیا کون سی چیزیں آتی ہے، تو وہ ہے ایکسیس اسپیسیفائر ہے، کنسٹرکشنز ہیں، انکیپسولیشنز ہے، انہیریٹنس ہے، پولیمورفزمز ہے وغیرہ، فائز ایکسیپشنز وغیرہ. یہ چیز ہم اوپ میں ڈسکس کریں گے آگے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ انہیریٹنس ورچوئل فنکشنز ڈرائیوڈ فرام سیمولا لینگویج. تو بجرنی اسٹروسٹپ نے سیمولا لینگویج سے یہ چیزیں لی ہوئی ہے.
then an operator overloading derived from algol. एक भी लिंग्विस्ट थी algol असल में algorithm ALGO algorithmic language। तो आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि एल्गोरिथम किस चीज़ को कहते हैं। तो ये असल में सिट बाय सेट इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि हमारे लिए एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट किस चीज़ को कहते हैं या एल्गोरिथम किस चीज़ को कहते हैं। तो इतनी डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। सी प्लस प्लस द बेस्ट डिस्क्राइब एज अ सुपर सेट ऑफ सी। अगर हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि सी प्लस प्लस क्या है, सुपर सेट ऑफ सी मतलब सुपर सेट मीन्स कि ये इसका गुरु है, बाप है, मतलब सी लैंग्वेज का सी प्लस प्लस। क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि मेजर डिफरेंस जो तीन सी और सी प्लस में है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस लैंग्वेज, सी इज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डज नॉट सपोर्ट्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करते थे। वाइल सी प्लस प्लस द कम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोसीजर एंड ओप्स, तो ये दोनों को सपोर्ट करते थे सी प्लस प्लस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, विद फुल सपोर्टेड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। तो सी प्लस प्लस इजीली वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी लैंग्वेज में ऐसी लैंग्वेज थी कि वो थोड़ा जब आया था तो उसकी जो टूल्स थी या उसकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ा तेज़ी से काम नहीं करता। लेकिन जब उसमें रद्द-ओ-बदल की जॉन स्ट्रॉस्टिप ने सी लैंग्वेज को रिप्लेस करके सी प्लस प्लस पे, तो वो काफ़ी एफिशिएंस के साथ काम कर रहा था वो सी प्लस प्लस। तो इस वजह से इसमें कुछ न्यू फीचर कर दिए। और मेजर अगर आप लोगों को मैं बता दूं, मेजर अपडेट जो आई है सी प्लस प्लस में, तो वो पहले तो 2011 में हुई थी मेजर अपडेट जो सी प्लस प्लस में हुई थी, 2014 में हुई थी और 2017 में हुए थे। और इसी तरह आगे इस लैंग्वेज में अपडेशन होती जाएगी। अगर इसको मैं मिसाल दे दूं इंसान की, तो इंसान में भी अपडेशन होती है। अगर आप लोग अंदाज़ा लगाए या सोच ले, एक इंसान है जब बच्चा होता है तो वो बड़ा हो जाता है, उसकी माइंड सेटअप भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह उसमें अपडेशन होती है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती है, काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी नई नई फीचर आ जाते हैं। वो लोग प्रोग्रामर उसको सीखते हैं, फिर उस पे कोडिंग वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं कि इस चीज़ का क्या मकसद है। तो ये मैंने आपको बताया कि मेजर जो अपडेशन थी वो 2011, 2014, 2017 में हुई थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अपडेशन आती जाएगी, वो आप लोग सर्च कर लेकिन सी प्लस प्लस में मेजर अपडेशन फिर कब हुई है। और क्या लिखा है, द लैंग्वेज इज़ वाइड स्प्रेड यूज, क्योंकि यहाँ पे ये फैल गई, ये लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी कि फैल गई, लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया इस लैंग्वेज को। क्योंकि ज़्यादातर ये लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ हो रही है। क्योंकि अगर हम लोग बात स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इस लैंग्वेज को हम सीख लेते हैं, फिर इस लैंग्वेज को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते, हम इस लैंग्वेज में क्या बना सकते। तो उस स्टूडेंट्स को मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने ये लैंग्वेज कवर कर ली, ये लैंग्वेज सीख ले, तो आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों को आएगी। पाइथन है, आजकल जो मार्केट में इसकी काफ़ी स्कोप चल रही है कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट से जावा है। तो सब ये इस तरह से है। ज़्यादातर आप लोगों को चेंजिंग नज़र नहीं आएगी जब आप लोग ये लैंग्वेज सीखोगे। तो जब वो लैंग्वेज आप सीखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि हाँ ये लैंग्वेज तो मैंने सी प्लस प्लस के साथ आप लोग कंपेयर करोगे कि ये सी प्लस प्लस पे भी ये होता था। और अब जावास्क्रिप्ट में हम जो सी प्लस प्लस में वार लेते थे, जावास्क्रिप्ट में हम वार लेते डेटा टाइप्स, और सी प्लस प्लस में हम इंटीजर लेते थे। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आ जाएगी जब आप आगे प्रोग्रामिंग पे जाओगे। तो फिलहाल आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना करें, बस ये इस बेस पे याद रखें कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। और तो हम लोगों का प्रैक्टिकल काम है वो हम सीखेंगे बस, कि प्रैक्टिकल किस तरह से ये चीज़ें हुई है, किस तरह से हम कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग में।
تو وہ ہم بیسیکلی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. The first commercial release of the C++ language was in October 1985. تو اسٹوڈینٹس یہ جب لینگویج جو بن گئی فل طرح کہ کمرشل ریلیز مطلب مارکیٹ میں جب آئے تو لوگوں کو اس کو یوز کرنا شروع کر تو وہ 1985 میں تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے بیل لیبس. اصل میں اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں زیادہ تر آپ لوگ سی پلس پلس کی ہسٹری جب دیکھو گے تو یہ انفارمیشن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے. سر نے کہا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا تو سر نے علی مصطفیٰ سر تھا, اس نے کہا تھا کہ ڈیٹا زیادہ پڑا ہے دنیا میں اور انفارمیشن کم ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ڈیٹا زیادہ ہے, اب لوگوں کو کافی طرح ڈیٹا مل جائے گا کہ سی پلس پلس کمرشل ریلیز 1983 میں ہوا تھا یا 1985 میں ہوا تھا, تو زیادہ کنفیوز نہ ہو جائے اس چیز میں. بس آپ لوگ یہ سیکھ لیں کہ 1985 میں ہوا تھا کمرشل ریلیز, جب یہ مارکیٹ پہ ریلیز ہوا تھا سی پلس پلس لینگویج. وہ جو اسٹراسٹپ نے کیا تھا, کوئی زیادہ تر اسٹوڈنٹس بیونڈ اسٹراسٹپ کہتے, کوئی بجورن اسٹراسٹپ کہتے, تو اس زیادہ کنفیوز نہ ہو جائے. جو آپ کا دل چاہے وہ آپ لوگ کہلا سکتے ہو. میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں کہا کہ بیل لیب. تو اگر آپ لوگ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھ لیں, یہ کمپیوٹر ڈینش ریچی نے امریکہ سینٹینس تھا ڈینس ریچی بیل لیب میں اس چیز کو اس لینگویج کو ڈیولپ کیا تھا. تو اس کا مقصد کیا ہے, بیل لیب کیا ہوتا ہے. بیل لیب ایکچولی نوکیا بیل لیب سے بیل پہلے تو نوکیا بیل لیب سے پہچانا جاتا تھا, لیکن اب بیل لیب سے پہچانا جاتا ہے. is America Industrial Research and Scientific Development Company owned by Finnish companies Nokia with the headquarters located Mori Hills, New Jersey. تو اسٹوڈینٹس اس کا مقصد یہ ہے کہ نوکیا بیل لیب امریکہ صنعتی تحقیقوں اور سائنسی ترقیاتی کمپنی ہے جس کی ملکیت فینش نوکیا کی ہے. یہ نیو جرسی کے شہر میری بول میں واقع ہے, میری ہیل میں واقع ہے سوری. تو اس کو آپ لوگ اپنی انفارمیشن کے بیس پہ یا کیا ہو اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیں کہ نوکیا ایک بیل لیب ایک کمپنی ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا سا اتنا اندازہ ہو کہ بیل لیب ایک کمپنی ہے. زیادہ تر جو انڈسٹری وغیرہ جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو وہاں پہ کی جاتی ہے. ایک پروگرامر یا کوئی ایکسپرٹ سائنٹسٹ ہو تو یہ چیزیں بیل لیب میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نیو جرسی ہے, ایک شہر ہے. شہر میں میری بیل میں واقع ہے یہ چیز, اس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہیں بیل لیب کا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نوٹ آفیشیلی دا فرسٹ پروگرامنگ لینگویج فار کمپیوٹر. تو اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ پہلے یہ سی لینگویج آئی تھی دنیا میں. تو اس سے پہلے بھی کچھ ایسی لینگویج تھی. آپ لوگ یہ کنفیوز نہیں جب آپ سے سر کہے کہ پہلے سی لینگویج تھا, تو یہ آپ لوگ غلط کہو گے کہ سر پہلے سی لینگویج 1970 میں آیا تھا, لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے بھی کوئی لینگویج تھی, وہ بھی تھی. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نوٹ کر لے, آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیں. فرسٹ پروگرامنگ لینگویج کمپیوٹر واز پلینک کول وغیرہ ڈیولپ بائی کونریڈ زوز فار Z3 بٹوین 1943 کی بات ہے کہ ایک ایسی لینگویج بھی آئی تھی, فرسٹ کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کنسیڈر کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر 1960 میں بھی ایک کافی لینگویج آئی, کوبول ہے, فلومیٹکس, لیسپ, دیس اونلی کوبولس, یہ کچھ ایسی لینگویج تھی وہ بھی آئی. تو اس کے بعد پھر آپ لوگ اگر سوچ لیں یا تھوڑا سا مائنڈ یوز کر لیں تو 1970 تو بہت دور کی بات ہے, وہ تب سی لینگویج آئے تھے. پھر اس میں تھوڑا چینجنگ وغیرہ کر کے وہ کنسیپٹ ڈال کے تو پھر سی پلس پلس آئی وہ لینگویج ہے, کیونکہ اس کی فیچر جو تھی سی پلس پلس کی کچھ الگول سے لی گئی تھی, کچھ سیمولا سے لی گئی تھی, اور بھی بہت سی لینگویج تھی اس سے لی گئی ہے. لیکن میں نے آپ کو وہ مینشن نہیں کی ہے کیونکہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ سر یہ کیا بول رہا ہے, کس بیس پہ جا رہا ہے.
لیکن میں نے آپ لوگوں کو بس اتنا سا کنسیپٹ دینا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے سی پلس پلس کے بارے میں، کہ سی پلس پلس لینگویج کیسے ڈیولپ ہوئی تھی، کہ کس نے کی تھی اور کس طرح آئی تھی. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی. امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو یا آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ سر آپ لوگوں کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھے، میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ اپنی فیس بک آئی ڈی عبدالملک یہ بھی مینشن کی ہوئی ہے، جی میل بھی کی ہوئے ہے malik990@gmail.com. تو آپ لوگ مجھے یہاں پہ ایس ایم ایس کر لیں، میں آپ لوگوں کو اسی لیے سمجھا سکوں گا کہ بیسیکلی اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہوئی تھی. تو کوئی بات نہیں ہے، اور مجھ سے کافی چیزیں اسکیپ ہو جاتی ہے لیکچر کے دوران، کہ میں آپ لوگوں کو وہ چیز بھی بتا دوں وہ بھی بتا دوں، لیکن بس لیکچر ایک بھول جاتا ہوں. لیکن جتنی انفارمیشن میرے ساتھ تھی سی پلس پلس کے بارے میں، امید ہے آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ آیا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ڈینس ریچی نے یونکس آپریٹنگ سسٹم کو بھی بنایا تھا. یہ یاد رکھیں، یونکس آپریٹنگ سسٹم یہ ایک ملٹی ٹاسکنگ ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے، کیونکہ اس نے ایک اپنے دوست کے ساتھ کین تھامپسنز اینڈ ڈینس ریچی، اور اس کے اپنے گروپ کے ممبرز بھی تھے، بیل لیب میں کیا تھا اس چیز کو. اگر آپ لوگ اس کی ہسٹری دیکھ لیں کہ یونکس آپریٹنگ سسٹم کس نے ڈیولپ کیا تھا، تو آپ لوگوں کو ڈینس ریچی اینڈ کیم تھامپسن نظر آئے گا 1969 پہ. لیکن دا فرسٹ یہ تو اصل میں جب یونکس آپریٹنگ سسٹم آیا تھا تو یہ تو پہلے اسمبلی لینگویج میں تھا، آیا تھا. آپ لوگ پڑھیں گے اسمبلی لینگویج کس چیز کو کہتے ہیں، کافی ٹف بھی ہے لیکن ایزی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اسمبلی لینگویج میں تھے، لیکن پھر 1973 میں اس کو پھر ری ڈیولپ کیا سی لینگویج میں ڈینس ریجن نے، اور کافی فیچر ڈال دیے تو اور کافی کلوز ہوئی ہارڈ ویئر کے ساتھ یہ یونکس آپریٹنگ سسٹم، کیونکہ یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کے تھرو کے فارم میں ہے. یہ آپ لوگ پڑھیں گے کہ واٹ از گرافک یوزر انٹرفیس GUI موڈ. تو بس آپ لوگوں کو زیادہ ایکسپلینیشن اور نہیں دوں گا، پھر آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگ بگنر ہو اس لیے ہائی لیول پروفیشنلی نہیں جاؤں گا کہ اس چیز کو کس طرح سے ان لوگوں کو گرافک انٹرفیس کے تھرو بنایا ہوا تھا. تو بس یہ یاد رکھیں، یہ کافی ہے. اور انشاءاللہ پھر ہم اپنا پریکٹیکل کام کرنا شروع کریں گے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. تب تک بس اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں. شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تو چلتے ہیں. عبدالملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.